السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک اگلے مرحلے کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ مرحلہ تھا آپ کی دعوت کا مکہ سے باہر اسلام کی دعوت۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ مکے کے اندر آپ کی دعوت کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ مکے کے اندر سری دعوت، دوسرا مرحلہ مکے ہی کے اندر اعلانیہ دعوت، اور تیسرا مرحلہ آپ کی دعوت کا مکے سے باہر اعلانیہ دعوت۔ اور یہ اعلانیہ دعوت کا آغاز آپ نے اس وقت کیا جب ابو طالب کی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد، ابو طالب کی وفات کے بعد، قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں زیادہ پہنچانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا کہ شاید بنو ثقیف کے لوگ ایمان لے آئیں، کیونکہ طائف کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ بنو ثقیف کے لوگ تھے۔ تو اس ارادے سے کہ شاید وہاں کے سرداران اور وہاں کے لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں، جس سے انہیں کافی مدد ملے گی، تو اس ارادے سے آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف کا آپ کا سفر حضرت خدیجہ کی وفات کے 3 ماہ بعد ماہ شوال میں آپ نے کیا، اور یہ طائف جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مکہ سے تقریباً 75 کلومیٹر دور ہے۔ یہ مسافت آپ نے پیدل طے کیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا آپ اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی۔ اور جب آپ طائف پہنچے تو طائف کے اندر جتنے بھی قبیلے تھے، قبیلوں کے سرداران تھے، سب کے پاس آپ گئے اور سب کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ طائف میں آپ نے بعض روایتوں کے مطابق 10 دنوں تک قیام فرمایا، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ نے 1 مہینہ وہاں قیام کیا، اور اس قیام کے دوران آپ طائف کے ہر قبیلے کے سردار کے پاس گئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی آپ کی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا انہوں نے مذاق اڑایا، تمسخر کیا۔ کسی نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آپ نے صبر کیا، اور اس طریقے سے آپ نے تقریباً 1 ماہ یا 10 دنوں تک آپ نے وہاں قیام کیا۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا، گنڈوں کو لگا دیا، اور جب آپ وہاں سے نکلے تو ان لوگوں نے آپ پر بدزبانی بھی کی، طعنے بھی کسے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان بھی کیا۔ آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ڈھال کے طریقے سے آپ کا دفاع کرتے تھے، انہیں بھی کافی چوٹ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی جسم سے خون نکلا، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک کے اندر جوتی کے اندر خون جا کر کے جم گیا، اور آپ نڈھال ہو گئے۔ اور وہاں طائف سے 3 کلومیٹر دوری پر ایک باغ تھا، اس باغ میں آپ نے جا کر کے پناہ لی، اور جب آپ باغ کے اندر داخل ہو گئے تو جو بھیڑ آپ کے ساتھ تھی وہ تتر بتر ہو گئی، اور یعنی وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 3 کلومیٹر تک ان اوباشوں نے، گنڈوں نے اور ان دشمنوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، اور 3 کلومیٹر تک آپ پر پتھروں کی بارش کرتے رہے، اور آپ پر جملے کستے رہے، طعنہ دیتے رہے، اور آپ نے کس طریقے صبر کیا، آپ اس کا اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ باغ میں آپ نے جا کر کے وہاں قیام کیا، تو اس باغ کا جو مالک تھا اسے تھوڑا سا ترس آیا، اور اس نے اپنے غلام جس کا نام عداس تھا، نصرانی تھا وہ، اسے کہا کہ جاؤ اس شخص کو انگور کا ایک گچھا دے آؤ۔
وہ انگور کا گچھا لے کر کے آپ کے پاس جاتا ہے، آپ نے اسے لیا اور بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں کہ لوگ بسم اللہ تو نہیں کہتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میرا نام عداس ہے اور میں نصرانی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مرد صالح یونس بن متہ کے شہر کے ہو۔ اللہ رب العالمین نے شہر نینوا میں جو نبی بھیجا تھا ان کا نام تھا یونس علیہ السلام۔ تو آپ نے کہا کہ تم مرد صالح نیک انسان یونس بن متہ کے شہر کے ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم یونس بن متہ کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا رب العالمین کا نبی ہوں۔ جب اس نے بات سنی تو اس نے آپ کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو اور آپ کے ہاتھ کو چوما، اور جو باغ کا مالک تھا اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے غلام پر بھی اس کا جادو چل گیا ہے۔ اور جب وہ غلام واپس آیا تو اس مالک نے پوچھا کیا بات؟ اس نے کہی کہ تم نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ اس روئے زمین پر ان سے افضل کوئی شخص نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ تو مالک نے کہا کہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے تو اپنے دین پر قائم رہو۔ تو یہ واقعہ وہاں پر یہ پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور طائف کے لوگوں کو آپ نے جا کر کے اسلام کی دعوت دی۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ پر کوئی ایسا دن آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین ہو؟ یعنی احد میں آپ کو بھی تکلیف پہنچائی گئی تھی، آپ کی پیشانی مبارک کو چوٹ آئی، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ کیا احد سے زیادہ بھی کبھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے دعوت کے راہ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہاری قوم سے جن جن مصائب کا میں نے سامنا کیا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا۔ اور یہاں گھاٹی کے دن سے مراد طائف کا دن مراد ہے، کیونکہ طائف کے لوگ پہاڑیوں کے درمیان رہتے تھے، تو یہ مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے آپ کو عبد لیل بن عبد کلال کے صاحبزادوں پر پیش کیا، یہ لوگ طائف کے سردار تھے، لیکن اس نے میری بات منظور نہ کی، تو میں غم و علم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن ثعالب پہنچ کر کے افاقہ ہوا۔ یعنی جو لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی تو اس تکلیف سے مجھے افاقہ کب ہوا؟ جب میں قرن ثعالب پہنچا۔ قرن ثعالب کیا ہے؟ یہ قرن منازل، جہاں ہم اور آپ لوگ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے، جہاں احرام باندھتے ہیں، اسے قرن منازل کہا جاتا ہے۔ تو وہاں جا کر کے مجھے افاقہ ہوا، کچھ راحت ملی۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کے ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی ہے اللہ رب العالمین نے اسے سن لی، اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کر کے رکھ دیا جائے۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اتنی تکلیف دینے کے باوجود بھی ہمارے نبی نے صبر کیا، اخلاق سے کام لیا، اور بجائے اس کے کہ آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کرتے، آپ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھی، اور کہا کہ نہیں، انہیں تکلیف نہ دو، انہیں رہنے دو، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے۔ پہاڑوں کا فرشتہ اور جبریل امین کے آنے سے آپ کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، کیونکہ اس سے آپ کا جو درد تھا، تکلیف تھی، وہ تھوڑا سا ہلکا ہوا اور آپ کا دل مطمئن ہو گیا، اور اس طریقے سے غم و علم کے جو بادل تھے وہ چھٹ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی راہ پر پیش قدمی فرمائی، اور وادی نخلا ایک جگہ تھی، جا کر کے وہاں پر آپ نے قیام کیا، اور جب وہاں آپ کا قیام چند دنوں تک رہا۔ اس دوران اللہ رب العالمین نے آپ کے پاس جنوں کی ایک تعداد بھیجی،
جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ایک سورۃ الاحقاف میں اور دوسرے سورۃ الجن کے اندر۔ سورۃ الاحقاف میں اور سورۃ الجن کے اندر اللہ رب العالمین نے جنوں کی آمد کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے آ کر کے آپ سے قرآن پڑھا، سنا، اور اس طریقے سے جن جو تھے وہ سب کے سب آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، جنوں کی آمد کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی آمد کا علم نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ان آیات کے ذریعے سے، جو آیتیں اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف میں اور سورہ جن کے اندر اتاری، ان کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا کہ جن آئے اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور اس طریقے سے وہ مسلمان ہو گئے۔ اور جو آیتیں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں، ان آیتوں کے اندر آپ کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں موجود تھیں، اور اس بات کی وضاحت بھی تھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، اور یہ دعوت دنیا کے چپے چپے کے اندر اور دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچے گی۔ ان بشارتوں کے سامنے غم و عالم اور جو آپ کو کچھ غم تھا، تکلیف تھی، وہ سارے بادل چھٹ گئے، اور جو طائف سے نکلتے وقت لوگوں نے گالیاں دی تھیں اور آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور آپ نے عزم مصمم کر لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے تبلیغ رسالت کے کام میں گرم جوشی سے لگ جانا ہے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب کوہ حرا میں ٹھہر گئے، اور آپ نے زید بن حارثہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ ان کے پاس کیسے جائیں گے؟ جب آپ مکہ سے باہر نکل گئے تو دوبارہ آپ ان کے پاس کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا، یقین رکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو دنیا کے اندر غالب کرے گا، لہذا اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ آپ نے ایک آدمی کے ذریعے سے مکے کے اندر کچھ لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ لوگ مجھے پناہ دے دیں اور میں مکے کے اندر آنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے انکار کر دیا۔ ایک شخص تھے جن کا نام تھا مطعم بن عدی، ان کے پاس آپ نے پیغام بھیجا تو انہوں نے آپ کو امان دے دیا اور مکے کے اندر اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، لہذا اب انہیں کوئی نہ چھیڑے۔ اس کے بعد آپ زید بن حارثہ کے ساتھ مکے کے اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس گئے، حجر اسود کو آپ نے چوما اور طواف کیا، اور اس طریقے سے آپ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی نے جو آپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا، آپ نے کبھی اسے فراموش نہیں کیا۔ اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کو اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر میں فتح دی اور جو قیدی لائے گئے مشرکین کے، تو آپ نے فرمایا تھا اگر مطعم بن عدی ہوتے اور ان کے بارے میں مجھ سے بات کرتے تو میں ان سب کو آزاد کر دیتا، کیونکہ مطعم بن عدی نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا تھا اور مکہ میں آنے کے لیے مجھے پناہ دی تھی۔ تو یہ آپ کے ساتھ طائف کے سفر میں اس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا کہ آپ کی دعوت پر کسی نے لبیک نہیں کہا، کہ آپ نے دعوت نہیں قبول کی، اور الٹا آپ کو لوگوں نے ستایا، مارا اور لہو لہان کیا۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت سارے دروس موجود ہیں، بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا طائف کے سرداروں کے پاس جانا اس حقیقت کا اظہار تھا کہ جو قوم کے سربراہ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، ان کو دعوت دینا بے حد اہم ہوتا ہے، کیونکہ جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ سرداروں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور اگر سردار اسلام قبول کر لیں تو ان کی جو رعایا ہوتی ہے، ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اسلام کو اور دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے طائف کا سفر کیا اور وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ دوسری بات کہ آپ کا جو صبر تھا اور آپ کا جو اخلاق عالیہ تھا، اس کی ادنا سی جھلک ہمیں ملتی ہے کہ طائف والوں نے آپ کو کتنا ستایا، مار مار کر کے لہو لہان کر دیا، اور جوتی مبارک کے اندر آپ کے خون جم گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے عذاب کے بجائے ان کے لیے رحمت کی دعا کی، اور یہ سارے لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے، پوری طائف کی بستی سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کے اخلاق کا اور آپ کے صبر کا نتیجہ تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم تھا کہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا، مارا اور پیٹا،
وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کی رسالت جنوں کے لیے بھی ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور دنیا کے اندر جہاں انسان بستے ہیں وہیں جن بھی بستے ہیں، اس لیے آپ کی رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ جہاں انسانوں کے نبی تھے وہیں آپ جنوں کے بھی نبی تھے۔ اس طریقے سے چوتھی بات یہ ہے کہ جنوں کے ایمان لانے میں آپ کے لیے بڑی تسلی تھی، اور آپ کو زیادہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اگر زمین والے انسان روگردانی کرتے ہیں اور آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق ہیں جو آپ کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ پر ایمان لاتے اور آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی زمانہ جاہلیت کے اندر جو پناہ دی جاتی تھی، آج کے دور میں اس کی وہی حیثیت ہے جو سیاسی پناہ کی ہے۔ جو سیاسی پناہ کی حیثیت ہے وہی حیثیت زمانہ جاہلیت کے اندر تھی کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی کو پناہ دے دیتا تھا تو پھر اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا اور کوئی اس کو نہیں چھیڑتا تھا۔ جیسے آج سیاسی پناہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کسی ملک کے اندر سیاسی پناہ لے لیتا ہے تو اس ملک کے لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور کوئی ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے اور نہ کوئی ان کو وہاں سے نکالتا ہے۔ تو وہی صورتحال اس زمانے میں پناہ کی تھی کہ جب کوئی آدمی کسی کو پناہ دے دیتا تھا تو سارے لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ایسے ہی اس کے اندر جو اسلام کی دعوت لوگ دیتے ہیں، جو علماء ہیں، دعات ہیں، ان سب کے لیے ایک بڑا درس ہے کہ جو مدعو ہیں جنہیں ہم دعوت دیتے ہیں ان کا کتنا ہی ظلم کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی آپ کے ساتھ برا سلوک کریں، کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے برے سلوک کا جواب انسان کو صبر سے، اخلاق سے دینا چاہیے، کیونکہ صبر کا نتیجہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور بڑا مثبت نتیجہ ہوتا ہے۔ کبھی کیونکہ وہ جاہل ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ظلم کریں، آپ کو مارے پیٹے تو آپ بھی ان پر ظلم کریں، آپ بھی ان کو مارے پیٹے نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے، علماء اور دعات کو چاہیے، طلباء کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، کیونکہ صبر کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور مثبت نتیجہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے دعوت کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں ان پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور مشکلات آئیں گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جو تمہیں دعوت کی راہ میں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ اللہ رب العالمین نبیوں کو صبر کی تلقین کی کہ صبر کریں، کیونکہ صبر کا نتیجہ ہمیشہ اچھا اور میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ صبر بہت بڑا ہتھیار ہے اور انسان کی بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، خاص طور سے علماء اور دعات کے لیے۔ اس طریقے سے اخلاق بھی بہت بڑی طاقت ہے، اور حسن اخلاق کا نتیجہ ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھیں کس قدر لوگوں نے ستائے لیکن آپ نے صبر کیا، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ مکہ والوں نے کس قدر آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو کنٹرول اور غلبہ دیا، مکہ آپ نے فتح کیا تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، کسی کے لیے آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ سب کو آپ نے معاف کر دیا۔ تو اخلاق دعوت کے لیے بہت عظیم ہتھیار ہے، صبر بہت عظیم ہتھیار ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی دعوت اور آپ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاق عالیہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔